السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. روزہ انسان کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے. اسی لیے ہم رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت کھاتے ہیں جب عام طور پر ہم کھاتے نہیں ہیں، یعنی سحری کے وقت، اور اس وقت افطار کرتے ہیں جب ہم عام طور پر ڈنر نہیں کرتے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ روزہ دار اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالی کی اطاعت کا پابند بناتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا انسان چھوڑ دیتا ہے، اور خواہ دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھا لیتا ہے. بعض لوگ سحری نہیں کرتے، بعض لوگ بہت پہلے ہی کھا لیتے ہیں، بعض لوگ رات کو ہی سحری کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے، یعنی سحری کو آخری وقت میں کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا. یعنی یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے. تو اس لیے سحری کو سحری بند ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ختم کرنا چاہیے. سحری میں تاخیر زیادہ مناسب ہے. سحری ایک بابرکت کھانا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ سحری کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا سحری بابرکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. یعنی سحری کے اندر ایک برکت ہے، اس وقت کھانے میں ایک برکت، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو. چاہے پانی کے چند گھونٹ ہو، چاہے ایک کھجور آپ کھا لیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے سے تھوڑا کھانا بھی سارا دن سفائش کر جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر سحری لازم کر لو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے. تو سحری کس نیت سے کھائیں گے؟ برکت کی نیت سے، سنت کی نیت سے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر. کیونکہ کام تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر نیت شامل ہو جاتی ہے، جذبہ شامل ہو جاتا ہے، شوق شامل ہو جاتا ہے، تو وہی کام خوبصورت بن جاتا ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا. اس لیے عام طور پر ہمارے ہاں افطار کے وقت کھجور کھائی جاتی ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن سحری کے وقت سنت سمجھ کر چاہے ایک چھوٹی سی اجوا ہی کیوں نہ کھا لیں، اس کو اپنے غذا میں شامل کریں، کیونکہ آپ نے اس کو پسند فرمایا ہے. آپ کی پسند ہماری پسند. اور سحری اور افطاری کا جو رمضان میں سلسلہ ہوتا ہے، اس کی ایک اور بڑی برکت یہ نظر آتی ہے کہ سارے گھر والے ایک کھانے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک صلہ رحمی کا بھی ذریعہ ہے، یعنی اس میں کئی طرح کی خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کاموں کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ان کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں
اور ان کو صرف ایک روٹین سمجھ کے نہ کریں اور ایک مجبوری سمجھ کے نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنی نیت کی تجدید کر لیں، اپنی نیت کو رینیو کر لیں کہ اللہ میری نیت کو ہمیشہ اپنے لیے خالص رکھ، جو کچھ میں پڑھوں تیری رضا کے لیے، جو کچھ میں سنوں تیری خاطر، جو کچھ میں سیکھوں وہ میرے عمل کا حصہ بن جائے، اور مجھے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر آخرت میں اس حال میں تجھ سے ملوں کہ تو مجھ سے راضی ہو، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ براءة من اللہ ورسولہ إلى الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الأرض 4 أشہر واعلموا أنکم غیر معجز اللہ وأن اللہ مخزی الکافرین وأذان من اللہ ورسولہ إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی 129 آیات ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 9 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 113 نمبر ہے۔ اس سورت کے کچھ اور نام بھی ہیں: براءہ، الفاتحہ، المبعثرہ، المشردہ، المخزیہ، الفادحہ، الحافرہ، المنکلہ، سورۃ العذاب۔ اس میں مومنوں کی توبہ کا ذکر ہے اور اسی طرح دیگر موضوعات ہیں۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جسے بسم اللہ کے بغیر شروع کیا گیا ہے۔ یہ 7 طوال یعنی 7 لمبی صورتوں میں سے ہے، 7ویں صورت، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں، پڑھ لیں، وہ بہت بڑا عالم بن گیا، یعنی اس کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آ گیا۔ اور یہ نازل ہونے والی ایک طرح سے آخری صورت ہے۔ آیات تو اس کے بعد بھی نازل ہوئی لیکن صورت کے طور پر آخری صورت ہے۔ صحابہ کرام سورۃ توبہ کو سیکھنے کی ترغیب دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں کو لکھ بھیجا کہ سورۃ التوبہ کو خود سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ اور اس میں 3 بنیادی موضوعات ہیں۔ ایک اعلان برات ہے جو 5ویں رکوع تک ہے، پھر غزوہ تبوک اور جہاد کی ترغیب ہے جو 9 رکوع تک ہے، پھر جنگ میں سستی کرنے والوں اور منافقین کا بیان ہے جو سورت کے آخر تک ذکر ہوتا رہتا ہے۔ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا،
کون سا معاہدہ؟ صلح حدیبیہ کا. انہوں نے توڑ دیا تھا یہ معاہدہ. اب اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بھی بتا کر معاہدہ ختم کر دو، اور اعلان برات سب لوگوں تک پہنچا دیا گیا. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی قوم معاہدہ توڑے تو انہیں بتا دینا چاہیے کہ اب ہم بھی اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں. تو اب تم زمین پر 4 مہینے چل پھر لو، یعنی جنہوں نے معاہدہ توڑا، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اور یہ 4 مہینے کی مہلت بھی اللہ کا بڑا کرم تھا، فضل تھا، ورنہ فوری طور پر بھی ان کی شامت لائی جا سکتی تھی. تو مہلت دینے کا مطلب یہ تھا کہ لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جو، ملک چھوڑنا ہو تو اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لو، اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کے 4 مہینوں میں اسلام قبول کر لو. کچھ ایسے بھی قبائل تھے جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا، تو ان سے معاہدے کی مدت پوری ہونے تک معاہدہ برقرار رہے گا. اور اس مہلت دینے کا مقصد مسلمانوں کی کوئی کمزوری نہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج کے لیے حضرت ابو بکر کو بھیجا، اس کے بعد اعلان برات کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہر قدم پر رہنمائی کی، بدلتے ہوئے حالات اور سچویشن کے مطابق اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہوئی نا. آج ہمارے پاس اللہ کے رسول تو نہیں ہے، لیکن یہ قرآن و سنت تو ہے نا، اور یہ اتنا جدید ہے کہ جو ہم پڑھتے جاتے ہیں ہماری زندگی کے لگتا حالات بھی ویسے ہی ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی جاتی ہے، اور اگر اس کے مطابق ہم کریں تو کامیابی ہی کامیابی ہے. سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے اس معاہدے میں تم سے کچھ کمی نہ کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی کی، تو تمہیں بھی معاہدہ پورا کرنا ہے. بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیا خوبصورت اصول ہے کہ جو عہد پورا کرے تم بھی اس سے عہد پورا کرو. عہد توڑنا تقوی کے منافی ہے، اور عہد پورا کرنے والے جو متقی ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. عہد کا پورا کرنا دین کا ایک لازمی حصہ ہے، اور یہ صرف قومی سطح پر نہیں، گھر سے باہر نہیں، کسی بزنس ڈیل میں نہیں، وہ تو ہوگا ہی، گھر والوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی کیے گئے وعدے پورے کرنے چاہیے. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور گھیر لو. یعنی اب مدت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد جنگ کی اجازت ہے، اور ان کے لیے ہر گھات پر بیٹھ جاؤ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازم ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجیے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیجیے. یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ. یعنی اگر اللہ کا کلام سننے کے لیے کوئی آپ کو دھوکہ بھی دے رہا ہو تو کھا لیجیے. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں سننے کے لیے، لیکن اندر سے ان کی نیتیں بڑی خراب ہوتی ہیں، اور وہ ہماری کشتی میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں اور باہر جا کے باتیں بناتے ہیں. بعض اوقات لوگوں نے مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ نا یہاں صرف جاسوسی کرنے آتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں کہتی کر لیں، یہاں آ کے کیا جاسوسی کرنی ہے، تو پوری دنیا میں جا رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کر رہے. ہم تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا پیغام ہی دے رہے ہیں، کامیابیوں کے نسخے ہی بتا رہے ہیں، ذاتی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت یا اس کا ترجمہ تبلیغ میں سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے، سب سے مؤثر کلام ہے یہ. تو دعوت دین میں قرآن کو سب سے زیادہ اہمیت دے. آپ کھول کے دکھائیں. اب ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی کرسچن سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہماری کتاب میں پورا ایک چیپٹر ہے میری کے نام سے. کہتے نو آئی ڈونٹ بلیو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم لوگ میری کو مانتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کلام کیا ہے، اور اس میں کتنے انصاف کی بات کی گئی. اور اگر ہاتھ میں نسخہ اور اس کو کہیں میں تمہیں پڑھ کے بھی سناتا ہوں،
تو فوری تبلیغ ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کیسے اسلام پھیلا تھا؟ مدینہ میں 2 بڑے گروہ تھے نا، اوس اور خزرج. تو ان میں سے ایک گروہ کے سردار تھے اسید بن حضیر. ان کو جب پتہ چلا کہ یہ کچھ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں اور یہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو ان کے دل میں بڑا غصہ آیا کہ میں ذرا جا کے پوچھتا ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو وہ گئے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا پیغام کیا تمہارا؟ انہوں نے قرآن کھول لیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گئے اور جا کے اپنے پورے قبیلے کو کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. تو کام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یعنی بجائے اس کے کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ کلام ہے، آپ بھی سن کے دیکھیں، شاید آپ کو بھی پسند آ جائے. آپ دیکھیں کہ مارکیٹنگ ایسے ہی ہوتی ہے نا. آپ کاسکو پہ جائیں، آپ کو بہت کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے فری میں، وہ فری نہیں ہوتا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو چکھائیں تو صحیح مزہ، خالی زبانی باتیں نہ کریں، قرآن سنا کر دکھائیں. نجاشی کیسے مسلمان ہوا تھا؟ کتنی بڑی مثال ہے نجاشی کی. قرآن سن کر جو آپ کے رشتہ دار اور جو لوگ آپ کی بات نہیں سمجھتے ان کو کچھ نہ کچھ اچھی تلاوت بھیج دیا کریں، کوئی اچھی سی بات قرآن کی بھیج دیا کریں، شاید کہ دل میں بات اتر جائے. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کس طرح ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا
تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری دفعہ آ رہی ہے بات۔ اس آیت میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ تھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور نہ دوسرے کے خلاف کسی کی مدد کریں گے، لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ لیکن مومنوں کو کیا کہا گیا کہ وہ عہد نہیں توڑیں گے۔ ان سے عہد باقی رکھنا کیسے ممکن ہے جبکہ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائیں تو یہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہ کریں گے، یہ اپنے منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کا حال بھی مسلمانوں کو بتا دیا، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے، یعنی جنہیں کسی اخلاقی پابندیوں کا لحاظ نہیں، ان سے اب معاہدہ کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا، پھر اس کے راستے سے روکا۔ یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں یہ کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے، اور یہ ہیں ہی حد سے بڑھ جانے والے۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، اتنی امپورٹنس ہے اس کی۔ تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی دینی سسٹرہڈ یا بردرہڈ کب ہوتی ہے، یہ کن لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ جو یہ دو ریکوائرمنٹس پوری کریں۔ اور ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، شاید کہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے جنگ چھیڑنے کی ابتدا کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے پھر انسان کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور اللہ سے کلمہ حق کہنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ وہ دعا بھی آتی ہے نا، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ وکلمۃ الحق فی الرضا والغضب، کہ اللہ میں تجھ سے تیری خشیت مانگتا ہوں، چاہے میں تنہا ہوں یا لوگوں کے سامنے تجھ سے ہی ڈروں، اور میں تجھ سے حق بات کہنے کی توفیق مانگتا ہوں، چاہے میں راضی ہوں یا غضب کی حالت میں، کیونکہ صحیح بات کرنے میں ہی خیر ہوتی ہے۔ اور یہ دعا جو ہے نا، دل کی پاکیزگی، تقوی اور ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی ایک بہترین التجا ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس پر چاہے مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ یعنی جب جنگ کی دعوت دی جائے گی اور تم قبول کرو گے تو کیا کچھ ہوگا؟ یعذبہم یخزہم ینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم۔ اتنے فائدے تمہیں حاصل ہوں گے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تک ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جب تک دنیا باقی ہے نا، مومن کی زندگی میں آزمائش جاری و ساری رہے گی۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی ٹیسٹ فری ہو جائے، ہم پہ کوئی مشکل نہ آئے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکلات ایک چین کی طرح، ایک ختم ہوتی ہے نا کڑی، تو اس کے اندر ایک اور پہلے سے ہی ڈلی بھی ہوتی ہے، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والی۔ اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ذرا مشکل ہٹ جائے نا تو پھر میں کوئی فلاں کام کروں گی، یہ تکلیف ہٹ جائے تو پھر میں اس کے بعد بڑی فرما بردار ہو جاؤں گی۔ نہیں، چلتا رہے گا سب کچھ، اپنا کام کرتے رہیں۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں. یعنی شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، دین کی خدمت قبول نہیں ہوتی، مسجدوں کی خدمت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں بنا کر ان کے ہاتھ میں پھال کے تیر پکڑا کر ان کو کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا، غیر اللہ کو پکارتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، ننگے طواف کرتے تھے. ان کی نماز کیا تھی؟ تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا. تو ان سب باتوں کو نگیٹ کیا گیا کہ یہ نہیں چلے گا. اب بے شک اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. تو امید ہے کہ وہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. مساجد کی آبادی کس کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس کی تعمیر سے، اس میں نماز کے لیے آنے سے، اس کی صفائی، اس میں روشنی کا انتظام، مرمت، نگرانی، اس کی مینٹیننس، یہ سب چیزیں اس کی آبادی ہیں. یا نماز کے لیے آنے والوں کی کسی بھی طرح کی خدمت. تو مساجد وہی آباد کرتے ہیں جن میں 4 خوبیاں ہیں اس آیت کے مطابق. نمبر 1 اللہ اور یوم آخرت پر ایمان، نمبر 2 ایمان کی شہادت کے لیے نماز کا قیام، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، اور نمبر 4 اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا. اور مشرکین ان سب صفات سے عاری تھے. تو بہرحال آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے مساجد کے ساتھ مزار بھی بنا لیے ہیں، اور مسجد میں کم جاتے ہیں اور مزار پر زیادہ رونق ہوتی. اللہ کا گھر چھوڑ کے اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے مرے ہوئے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں. عقل کو کیا ہو گیا ہے؟
کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے عمل کی طرح بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگرچہ پانی پلانا بڑا افضل صدقہ ہے، اور خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی خدمت اور صفائی وہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نیکی کا کچھ اور کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لا کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرنا۔ یعنی نیکی کا کوئی کام حقیر نہیں، لیکن ان میں تفاضل ہے، یعنی درجہ بندی ہے، ایک دوسرے سے افضل ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر مساجد کی خدمت سے بڑھ کر ایک نیکی بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہجرت اور جان مال سے جہاد۔ اور صحابہ نے یہ کام کیے، لہذا یاد رکھیے صحابہ کا مقام ہمارے دلوں میں بہت بڑا ہونا چاہیے۔ جو ان کو برا کہے گا نا، پھر اس کے اپنے برا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی کی اور ایسے باغات کی بشارت دیتا ہے جس میں دائمی آسائشیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ سے رضامندی کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے ایمان، ہجرت اور جہاد کی وجہ سے، اور 3 اعمال کے بدلے 3 طرح کی بشارت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت تو ایمان کی وجہ سے، کیونکہ آخرت میں صرف اللہ کی رحمت کس کو ملے گی؟ ایمان والوں کو۔ اللہ کی رضامندی جہاد کے عوض، کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان مال دی، اللہ بھی ان سے راضی۔ اور ہجرت کے عوض انہیں جنت میں ہمیشہ کا قیام۔ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی خاطر اپنا گھر، دنیا کا گھر بنا بنایا سجا سجایا چھوڑ دینا، گھروں میں گھر ہو گئے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ جنات الفردوس، پرماننٹ ریزیڈنس، جنت کا ہمیشہ کا قیام۔ کوئی بھی شخص جو اللہ کی خاطر دنیا میں کچھ بھی قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بڑھا کر عوض معاوضہ دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست اور مددگار نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور جو کوئی تم میں سے انہیں دوست اور مددگار بنائے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ دینی ولایت نسبی ولایت کی نسبت زیادہ شرف والی ہے۔ کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگرچہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی، لیکن اس کا تعلق ہر زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے گھروں کو اور اپنے مالوں اور تجارتوں کو زیادہ اہمیت دیں گے تو پھر اللہ راضی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین کی خدمت کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ کیا ان چیزوں سے جن کا یہ ذکر ہوا ہے یہاں، ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، والدین اور اولاد اور مال و دولت؟ نہیں، یہ تو فطری چیز ہے، ہمارے دلوں میں رکھ دی گئی ہے۔ ان چیزوں سے محبت کرنا گناہ نہیں، لیکن تقاضا یہ ہے کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہ بات ہے، کیونکہ کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے۔ تو ہمیں بھی اپنی محبتوں کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ جب یہ 2 چیزیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں تو ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر بندہ اپنی محبوب چیز کو ترجیح دیتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہوگا، اور اگر بندہ اللہ کی محبوب چیز کو ترجیح دیتا ہے تو پھر اپنے ایمان کے سچا ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، نعمتیں حاصل کیجیے، لیکن نعمتوں میں ایسا مشغول ہونے سے پناہ مانگیے جو اللہ کی محبت سے غافل کر دے، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے آگے ہو جائیں۔
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یقیناً اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی تھی اور حنین کے دن بھی، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو اس نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا، اور باوجود کشادگی کے تم پر زمین تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹ گئے. غزوہ حنین میں مسلمانوں کے پاس تعداد بہت زیادہ تھی. یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا تھا. چونکہ تعداد زیادہ ہوگی، کثرت تھی لوگوں کی، تو ان کو خیال کیا آیا اب تو ہم ہی کامیاب ہوں گے. مسلمان 12,000 تھے، مقابلے میں 4,000 کا گروہ تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اس سوچ کا، اس خیال کا کہ ہم تعداد کی بنا پر جیت جائیں گے، ہمارے وسائل بہت ہیں. دشمن کے 4,000 لشکر نے ایسا حملہ کیا تیروں کے ساتھ کہ مسلمان پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے. یاد رکھیے، صرف وسائل کی کثرت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہوتی، اور خاص طور پر اگر کسی کے اندر تکبر اور خود پسندی اور اپنے وسائل پر بہت بھروسہ اور فخر ہو تو سمجھے اس کی پھر ناکامی شروع. وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا نہایت ضروری ہے. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور آخر تک ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے. اور یہ لشکر مسلمانوں کے سکون اور اطمینان کے لیے تھے، اور سکینت بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربان ہوگا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. پھر اس کے بعد اللہ جس پہ چاہے گا مہربان ہوگا. آئندہ ہوا کیا؟ غزوہ حنین کے بعد حوازن قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رضائی رشتہ بھی تھا. آپ کی رضائی والدہ حلیمہ جو تھی وہ اسی قبیلے سے تھیں، تو اللہ نے اس قبیلے پر اپنی مدد کی. ہوا یہ تھا کہ ان کے مال اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے تو آپ نے تقسیم بھی کر دیے. لیکن پھر جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ واپس کر دیا جائے، تو چونکہ آپ کا ایک رشتہ بھی تھا ان سے، تو پھر آپ نے مسلمانوں سے واپس کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی دے گا. غزوہ بدر کا ذکر ہوا پیچھے سورۃ الانفال میں، اور یہاں غزوہ حنین کا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 300. تو بہت تھوڑی تھی. وہاں اللہ نے فتح مبین عطا کی اور یوم الفرقان کہا اس کو.
شاندار کامیابی حاصل ہوئی. اور غزوہ حنین صرف 7 سال بعد ہوا اور 12,000 تعداد ہو چکی تھی. سوچئے کس تیزی سے مسلمان بڑے تھے، لیکن جو ہی خیال آیا کہ ہماری طاقت، وہاں نیچے آ گئے. تو اس جنگ میں بہت بڑا سبق تھا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے، داخلہ بند. اور اگر تمہیں کسی مفلسی کا ڈر ہے یا بزنس کیسے ہوگا اگر وہ نہیں آئے تو عنقریب اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. بے شک اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. یہاں نجس ہونے سے مراد مانوی نجاست ہے، بدن کا ناپاک ہونا مراد نہیں ہے. لیکن کئی مشرک تو جسمانی طور پر بھی ناپاک ہوتے ہیں، وہ نہ استنجا کرتے ہیں، نہ غسل جنابت کرتے ہیں، نہ بالوں کی صفائی کرتے ہیں، اور نہ کھانے میں ناپاک اور پاک کا خیال رکھتے ہیں. خنزیر کھانا، شراب پینا، اخلاقی برائیوں میں زنا عام. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے کردار کو اور جسم کو اور ان سب چیزوں کو ناپاک کر دیتی ہیں. اور پھر ایک بڑا اہم سبق ہے اس میں کہ رزق کی تقسیم مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض اوقات انسان کو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے خوف آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ جاب چھوڑ دی جس میں کچھ حرام حلال مکس ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا آئندہ مفلس نہ ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ رازق تو اللہ ہے، اس میں بڑا توکل کرنا پڑتا ہے. اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ یہ اسے حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور نہ یہ دین حق کو اپنا دین بناتے، یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور یہ ذلیل ہوں. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن
أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بات کی نقل کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ یہ صرف ایک اکیلے معبود کی عبادت کا حکم دیے گئے تھے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک ہے وہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لیے کسی بھی بیٹے کی تردید کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اپنے منہ کی بنائی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر ان کی دوسری خرابی یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یا عزیر کو، بلکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو بھی رب بنا لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو رب بنا لیا؟ اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی کا نام تو سب نے سن رکھا ہے، جو سخاوت میں بڑا مشہور تھا، تو اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا جن کا نام عدی تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، کراس۔ آپ نے فرمایا یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو، اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ سورۃ برات میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ میں نے کہا کہ احبار اور رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا، تو آپ نے فرمایا کیا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے؟ جب وہ ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے اسے حلال سمجھ لیتے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کرتے تو اسے حرام سمجھ لیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب صرف خالق، مالک اور مدبر ہی نہیں، بلکہ رب وہ بھی ہے کہ جس کی بلا چنو چرا اطاعت کی جائے، بغیر کسی دلیل کے اس کی تقلید کی جائے اور اس کو فالو کیا جائے۔ تو یہ گویا کہ ان کا ایک طرح کا شرک تھا کہ انہوں نے حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اپنے مشائخ، علماء اور راہبوں کو دے رکھا تھا، حالانکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے۔ اسی لیے حرام اور حلال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، جبکہ اللہ انکار کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا نور پورا کرے اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ اللہ کے نور سے مراد اسلام ہے، دین اسلام اور اس کی تعلیمات۔ اب اس آیت میں یہود و نصارہ کی ایک تیسری صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسے مٹانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہوں گی۔ آج تک اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جس قدر منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اگر وہ ورک کرتا تو آج اسلام کا نام مٹ چکا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، تو اس لیے ایسی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اسلام کا نور پورا ہو کر رہے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین مکمل ہوا، اور پھر صحابہ اس کو آگے لے کر دنیا بھر میں پھیل گئے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کریں۔ یعنی لوگوں کی ناپسند کے باوجود یہ دین پھیلتا چلا گیا، اور دین اسلام کا یہ اول و آخر مقصد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ کا مکان اور نہ پشم کا یعنی خیمہ باقی رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جس طرح ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے کہاں کہاں تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ ایک حرم کے اندر تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، رمضان میں خاص طور پر
پوری دنیا میں دیکھی جاتی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف شہروں کی حد تک، بڑی سٹیز کی حد تک یہ چیزیں اویلیبل تھیں، لیکن اب تو صحراؤں میں بھی لوگوں کے پاس یہ سہولت موجود ہے. عزت والے کو عزت بخش کر اور ذلیل کو ذلت دے کر، یا تو انہیں عزت بخشے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، یا انہیں ذلیل کرے گا تو اس کے تحت ہو جائیں گے. اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل نہ جائے. اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے. اس لیے کبھی بھی ان حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ایک پریشانی ہونے لگتی ہے کہ فتنہ بہت پھیل گیا ہے اور بہت زیادہ خرابی عام ہو گئی ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور ایسی کوششیں بھی جاری ہیں کہ اللہ کی بات اور اللہ کا نور ہر جگہ پھیلے، اور وہ پھیل بھی رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. تو اس سے لوگوں کو برے علماء اور گمراہ لوگوں سے محتاط کرنا مقصود ہے کہ انسان کسی کے اوپر صرف یہ سوچ کے ٹرسٹ نہ کر لے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے. بعض لوگ اس علم کے پردے میں بہت عجیب حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بجائے دین سے روک رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کا مقصد لوگوں کے مال بٹورنا ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پچھلی قوموں میں بھی یہ مشکل تھی، اور آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں. جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی سونے چاندی کو، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، لہذا چکھو مزہ اس خزانے کا جو تم جمع کرتے رہے. تو یہ بات علماء اور رہبان کے لیے بھی ہے اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے بھی ہے. جو لوگ بھی اس کے اندر آتے ہوں، سونا چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو ان کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ ان کو جو عذاب ملے گا وہ کس قسم کا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونے چاندی کا ذکر کیوں، کہ وہ تپا کے ان کو داغا جائے گا اس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اور اسے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اور اسے اللہ کی اطاعت پر مقدم رکھتا ہے، اسے اسی چیز سے عذاب دیا جاتا ہے. یعنی دنیا میں انسان جس چیز سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اسی راستے سے اس کی آزمائش آ جاتی ہے، وہی اس کے لیے زیادہ تکلیف کی چیز بن جاتی ہے. یعنی جب لوگوں کو مال جمع کرنا اللہ کی خوشی سے زیادہ عزیز ہو جائے تو وہ اسی مال کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں سزا دیے جائیں گے. اور اس میں خواتین کے وہ زیورات بھی آتے ہیں جو انہوں نے صرف لاکرز کی زینت بنائے ہوئے اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں، اور نہ اس پہ زکوٰۃ دیتی ہیں اور نہ ہی ان کو پہنتی ہیں. معلوم نہیں وہ کس کے لیے جمع کر رہی ہیں. بعض لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ تو پہننے کا زیور ہے اس لیے اس پر کیا زکوٰۃ. تو اس بارے میں آپ کو حدیث بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میں نے اس لیے بنوائی ہے تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں، یعنی آپ کو خوش کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں. اور اس کے علاوہ یعنی حضرت عائشہ نے جو بھی اللہ نے چاہا کہ وہ سب نہیں بتایا جو کہا. آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے، یعنی اگر تم ان کی زکوٰۃ نہیں دو گی. اس لیے اگر 52 تولے چاندی کے زیورات موجود ہوں اور 7.5 تولے سونا موجود ہو تو ان پر زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے، بھلے آپ اسے پہنے یا نہ پہنے. اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں. اسلامی کیلنڈر کے جس مہینے کے جس تاریخ کو وہ زیور لیں گے اس تاریخ کو وہ زکوٰۃ ڈیو ہوگی، اور اس تاریخ سے اگلے سال تک اگر وہ آپ کے پاس رہا اتنا نصاب کا حصہ تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی. لیکن اگر آپ نے بیچ میں صدقہ کر دیا اور پھر نئے سرے سے بنوایا تو جس دن نئے سرے سے بن کے آئے گا اس دن پھر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. یاد رکھیے، ایسا سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں کہلاتا، وہ قیامت کے دن مصیبت نہیں بنے گا. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہی درست دین ہے. بس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور اکٹھے ہو کر مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. دنیا میں دونوں طرح کے کیلنڈر استعمال ہوتے ہیں، شمسی کیلنڈر بھی اور قمری بھی، چاند کے لحاظ سے. عبادات کے لیے مسلمان قمری کیلنڈر استعمال کرتے ہیں
اور یہ بہت کنوینئنٹ ہے کیونکہ آبادیوں کے علاوہ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں، سمندروں میں رہنے والے لوگ صرف چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے تاریخ کا اندازہ کر لیتے ہیں، جہاں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتے. اور اس میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ یہ عبادات موسم بدل بدل کر آتی رہیں. کبھی رمضان سخت سردی میں آئے اور کبھی سخت گرمی میں آئے، کبھی چھوٹے سے روزے ہوں کبھی لمبے ہوں، تاکہ بندوں کو ٹیسٹ ہوتا رہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا صرف موسم کے مطابق چلتے ہیں. اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اس سال حج اپنی اصل تاریخ کو ہوا کیونکہ اس سے پہلے عربوں نے اپنی کنوینئنس کی خاطر کیلنڈر میں تبدیلیاں کر لی تھیں. اچھا، ان مہینوں میں ظلم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے مہینوں میں ظلم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مہینے دوسروں کی نسبت زیادہ فضیلت والے، کچھ زمان اور کچھ مکان بعض کے اوپر بعض کی فضیلت ہے، جیسے مکہ، مدینہ، بیت المقدس، مساجد، یہ کیا ہے، زمین کے دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ افضل ہیں. اسی طرح ماہ رمضان، لیلۃ القدر اور حرمت والے مہینے، حج والے مہینے، یہ زیادہ فضیلت والے ہیں بنسبت عام مہینوں کے. اور پھر یہ کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دل کے تقویٰ کی علامت ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کو مقدم رکھنا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جو ہے یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے. بے شک نسی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، جس سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. یہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ یہ ان مہینوں کی تعداد پوری کر لیں جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں. تو اس طرح یہ حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی اس طرح مہینوں کو آگے پیچھے کر کے وہ حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اہل جاہلیت جو تھے وہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کا دل چاہتا تھا کہ جنگ کنٹینیو کرے، مثلا رجب حرمت والا مہینہ، تو وہ رجب کو مثلا جمادی الاول بنا دیتے، تو وہ اس میں تبدیلی کر لیتے. چلو رجب کو جمادی الاول کہہ کے نا ہم جنگ اپنی کنٹینیو کرتے ہیں، یعنی خود سے خود دین میں تبدیلی کر لیتے. تو اس طرح کی تبدیلیاں کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. جو اللہ نے فکس کر دیا اس کو اسی طرح ایز اٹ از ہی لینا ہوگا. اور اسی طرح بعض اوقات وہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے، اور اس طرح پھر حج ہر سال ایک ہی موسم میں آتا تھا. تو یہ بھی طریقہ درست نہیں تھا. تو اوقات کو بھی اپنی مرضی سے نہیں بدلنا چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نمازوں کے اوقات ہمارے لیے فرض کیے گئے ہیں. اب اگر آپ کے پاس مثلاً کوئی بہت بڑا کام آ گیا تو آپ کہتے چلو میں ظہر کے وقت عصر پڑھ لیتی ہوں اور عصر کے وقت میں فارغ ہو جاؤں گی تو پھر ظہر پڑھ لوں گی. ایسا نہیں کر سکتے. ظہر کے وقت ظہر ہی پڑھی جائے گی اور عصر کے وقت عصر ہی پڑھی جائے گی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی تو بہت سردی ہے، تھوڑا سا اچھا موسم ہو جائے تو نیکسٹ منتھ رمضان کر لیتے ہیں اور اس مہینے میں عید کر لیتے ہیں. تو ایسے کام نہیں کر سکتے. یعنی شریعت کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کر سکتے. شریعت یا عبادت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا
خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ بس دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ یہاں سے جنگ تبوک کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تبوک مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور غزوہ تبوک کا یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ تبوک کا پس منظر یہ ہے کہ ملک شام پر قبیلہ غسان حکمران تھا جو شاہ روم کے تابع تھا۔ اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب کو کانکر کر چکے ہیں، ان سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ شاہ روم کو بلا کر پہلے ہی ہم عربوں پر چڑھائی کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے یعنی شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روکا جائے۔ چونکہ سفر بہت مشکل اور لمبا تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا، سواریاں اور سامان حرب بھی پوری طرح میسر نہ تھا، لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ 30,000 لوگوں کے لیے اتنی سواری اور اتنا کھانے کا انتظام اور اتنا اسلحہ، یہ سب کچھ فراہم کرنا مشکل تھا، تو اسی لیے اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب کہیں حملہ کرنا چاہتے تو توریہ کرتے، یعنی اصل جگہ کی نشاندہی کی بجائے ادھر ادھر کی جگہوں کے بارے میں لوگوں سے حالات معلوم کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ لیکن اس دفعہ آپ نے لوگوں کو صاف صاف اپنا ہدف واضح کر دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ اسی لیے یہاں پر اللہ کے راستے میں نکلنا جو تھا ایک فریضہ تھا، فرض عین تھا۔ 30,000 لوگ تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھا تھا جس میں اسے دین اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ اسلام لانے پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو اس لیے وہ محروم رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے۔ دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، مگر کسی میں بھی مقابلے پر آنے کی جرت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ اس علاقے کے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا، اگرچہ سب مسلمان نہیں بھی ہوئے۔ آپ دشمن کو خوف زدہ کر کے اسلام کی دھاگ بٹھا کر کامیاب فاتح کے طور پر واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں سارا ملک شام فتح ہو گیا، اور اسرائیل کے موجودہ مقبوضہ علاقے کے علاوہ سارا علاقہ آس پاس کا ابھی تک مسلمان ہے۔ تو یہاں پر اس موقع کی مناسبت سے کہا گیا کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نکل نہیں رہے؟ کیا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ اگرچہ اس کا شان نزول خاص ہے، لیکن اس میں عام حکم بھی ہے کہ جب جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہو تو وہاں انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے نکلنے کی بجائے تم گھر میں زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ آرام کر لو گے، اپنی فصلیں کاٹ لو گے، یا سفر کی مشقتوں سے بچ جاؤ گے؟ یہ ساری تکلیفیں اس اعلیٰ ترین جنت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، مال و متاع، عیش و عشرت کے سامان آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اور یہ بات صرف ان کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو، ہر دور میں ہر مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں کس چیز کو اکٹھا کر رہی ہوں اور کس چیز کی قیمت پر، کیا چھوڑ کر کیا لے رہی ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ جیسے سمندر میں اگر ایک انگلی ڈبوئی جائے تو ہاتھ کو کتنا پانی لگے گا۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر جہاد کے لیے سب کو نہ بلایا جائے تو جہاد فرض کفایہ رہتا ہے، لیکن اگر سب یہ کہیں کہ یہ کفایہ ہے اور چلا جائے کوئی اور چلا جائے، لیکن اگر آپ اس کے لیے سب سے زیادہ اکوپڈ ہیں، مناسب ہیں، تو پھر آپ ہی کو نکلنا چاہیے تاکہ وہ کام درست طور پر ہو سکے۔ تو یہاں فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یعنی تم کسی چیز پہ اتنا نہیں پچھتاؤ گے جتنا کہ تم
اس عبادت پہ پچھتاؤ گے جسے تم نے دنیا کے لیے چھوڑ دیا. تمہیں اس وقت پتا چلے گا کہ اس گھنٹے میں میں نے جو کمائی کی تھی، چند ڈالر کمائے تھے، وہ چند ڈالر میرے اپنے بھی کام نہ آئے، وہیں کہیں رہ گئے، اور یہاں بھی خسارہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت کو اگر میں اللہ کے راستے میں لگاتی تو میں کیا کچھ اللہ کے ہاں پاتی. تو آخرت کی راحت کے لیے دنیا میں مشقت کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، مال نکالنا پڑے گا. فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں، نہ ہمارے دین کی خدمت کا محتاج ہے. اگر اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہے اور ہم پر انعام ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ بھی کوشش کر سکیں. اور جو اس راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرے گا اس کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور اگر وہ صرف دنیا کا فائدہ چاہتا ہے تو پھر آخرت کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت اتار دی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم نے نہیں دیکھے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی بات کو اس نے نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی اگر تم اپنے نبی کے ساتھ نہیں نکلو گے تو نبی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے پہلے بھی اپنے نبی کی بارہا مدد کی ہے. ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح مدد ہوئی جب کفار نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور آپ کے قتل کے درپے تھے. اور اسی طرح متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے آئی. تو اس لیے اگر تم نکلو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا. پھر یہاں ثانی اثنین کی بات ہوئی، دو میں سے دوسرا، اس سے مراد پہلا ہوتا ہے، یعنی دو میں سے دوسرا. یعنی ثانی اثنین میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. اسی طرح کہتے ہیں ثالث و ثلاثہ، تو ثالث یا رابع وہ ہوگا جو پہلا ہوگا، باقی بعد میں ہوں گے. یعنی عربی محاورے میں یہ بات اس طرح کی جاتی ہے. یہاں یہ آیات جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یا ان کی فضیلت بھی بیان کرتی ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر کی مصاحبت صرف غار تک نہیں تھی، اذ ہما فی الغار، بلکہ وہ آپ کے مطلق ساتھی ہیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں. یعنی جتنی ان کو آپ کی صحبت ملی کوئی اور اس میں شریک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر ہی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کئی فضیلتیں بخشی، السابقون السابقون ہونے کے حوالے سے کہ غار میں آپ کے ساتھ تھے، پھر سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے اور سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والے اور اوروں کو بھی مسلمان کرنے والے، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہے، مرض الموت میں آپ کی جگہ امامت کرواتے رہے، اور پھر بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی کہ مرنے کے بعد آپ کے پہلو میں بالکل ساتھ دفن کیے گئے. یہ ہوتا ہے وہ ساتھ جو اتنے اخلاص پر مبنی ہوتا ہے کہ انسان پھر صرف دنیا کی حد تک ساتھ نہیں ہوتا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو دنیا میں ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، ان لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں اپنے گمان کی حد تک کہ وہ اللہ سے قریب ہیں اور وہ اپنے عمل سے ظاہر ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس والوں کو دین کی طرف لانا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں آئے تو پھر انسان ایسی کمپنی کی تلاش کرے کہ جس میں اس کا ایمان بڑھے، جس میں اس کی خیر بڑھے، اور وائس ورسا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھے جو اس کے غم میں اضافہ کرنے والے ہوں. کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی، لا تحزن. اچھا دوست، نیک دوست، بہترین دوست کون ہے؟ جو آپ کو کیا تلقین کرے، لا تحزن، غم کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ غم نہیں کرتا، اور جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو خود بخود ہی امن اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی جب نکلنے کا حکم ہو چکا تو بہرحال نکلنا ہوگا، خواہ برضا و رغبت یا بکراہت، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ساز و سامان پورا ہو یا کم ہو. اور صحابہ کرام اس آیت پر ساری زندگی عمل کرتے رہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے قرآن کی آیت پڑھی، انفروا خفافا وثقالا، تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے.
ان کی اولاد نے کہا ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگیں لڑی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی، تو اب ہم آپ کی جگہ جنگ کریں گے. لیکن وہ نہ مانے. چنانچہ انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا یہاں تک کہ فوت ہو گئے. 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا اور اس دوران ان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، باڈی انٹیکٹ رہی، حالانکہ وہ کشتی پہ فوت ہوئے تھے، یعنی میدان جنگ میں نہیں. لیکن جب انسان اللہ کی خاطر گھر سے نکل آتا ہے نا تو بس وہ فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے. موت پھر کہیں بھی آئے وہ ایک طرح سے شہادت کی موت ہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک جگہ آرام نہیں کرتے رہتے، بیٹھے نہیں رہتے، وہ یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. اور کرنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور باہر جا کے کچھ کریں، یا پھر گھر کے اندر ہی رہتے ہوئے ترقی کرتے رہیں. ترقی کرنے والے آرام سے نہیں بیٹھتے. یہ زندگی میں یاد رکھیے گا. آرام کہاں کے لیے ہے؟ جنت کے لیے. لوگ دنیا میں بھی ترقی کرنے کے لیے آرام سے نہیں بیٹھتے، اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہیں، اپنے دن کا آرام اور سکون، اپنے ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. بعض اوقات کوئی بڑا بزنس کرنے کے لیے پچھلی ساری زندگی کی کمائی اور ساری پراپرٹی اور ہر چیز بیچ کے ایک رسک لے لیتے ہیں تاکہ آگے بڑھ سکیں. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہے صرف ٹائم دینا اور ایک ہے مال اور جان، وقت اور اس کے ساتھ مال دونوں لگانا، اور یہ زیادہ افضل ہے. اگر مال کا حصول قریب ہوتا اور سفر درمیانہ ہوتا تو یہ ضرور آپ کی پیروی کرتے. یعنی کوئی بزنس ٹرپ ہوتا جس سے کوئی بڑی آمدنی حاصل ہونی تھی، یا پھر یہ کہ قریب کا کوئی مقام ہوتا تو یہ سارے ہی چلتے. لیکن مسافت ان پہ دور ہو گئی اور ہم قریب ہی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ واقعی جھوٹے ہیں. یعنی ان کی کوئی نیت نہیں، صرف اوپر اوپر سے خوش کر رہے ہیں. یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے جہاد پر نہ جانے کے لیے پہلے ہی اجازت لے لی کہ ہماری بڑی مصروفیت ہے، کام ہے، بس سوری ہم نہیں جا سکتے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ان کے حالات ساتھ ساتھ بتائے بھی جا رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، تاکہ آپ منافقین اور کمزور ایمان والوں کی حقیقت کو جان لیں.